والذین جاہدوا فینا، جو لوگ کوشش کریں گے ہماری راہ میں، لنہدینہم سبلنا، ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ اسی کا کلائمیکس ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب تمہاری مرضی ہے ناشکری کی روش اختیار کرو یا شکر گزاری کی۔ یعنی میرے پہ نہیں رہنا کہ میں کنوں پکڑ کے تمہیں مسجد ہی پہنچانا ہے کہ بھی اذان ہوئی ہے تو آپ خود بخود آپ کے قدم مسجد کی طرف چل پڑے، ایسے کوئی نہیں ہونا۔ ایسے ہونے لگ پڑے پھر جنت بھی نہیں تھی نا ملنی، جنت تو ہے ہی آپ کی اپنی چوائس کے اوپر ہے۔ اور سورہ العنکبوت کی جو آخری آیت ہے والذین جاہدوا فینا، جو لوگ کوشش کریں گے ہماری راہ میں، لنہدینہم سبلنا، ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ محسنین نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو جو کوشش نہیں کرے گا کچھ بھی نہیں ہونا اس سے۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ جو جس کے لیے چیز کے لیے ایفرٹ پٹ کرتے ہیں وہ ہو بھی جاتی ہے۔ کوئی بہت ایسا مسئلہ ہو جو آپ کے قابو سے باہر ہو جائے، لادہ بات، آپ نے جو اپنی زندگی میں جن چیزوں کے لیے ایفرٹ کی ہوئی ہے نا، وہ اکثر چیزیں آپ کو مل ہی جاتی ہیں، اور جن چیزوں کو آپ نے کیجول لیا وہ پھر کیجول ہی رہتی ہے۔ مجھے بتائیں اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ ایمان۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان جو ہے وہ سب سے سستے طریقے سے آپ کو مل جائے گا؟ انگلش میں محاورہ ہے کوالٹی نیور کمز چیپ، معیار اور کوالٹی کبھی سستی نہیں ملتی۔ اس کائنات میں سب سے معیاری چیز ایمان ہے، وہ آپ کو سستا ملے گا۔ یہ وہ ٹکٹ ہے جس کے اوپر آپ کو جنت میں ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے۔ دنیا میں آپ مہنگے سے مہنگا بھی ٹکٹ کسی جگہ خوبصورتی کے کسی آپ چڑیا گھر میں چلے جائیں یا کسی باغ کے اندر، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا ٹکٹ وہ آپ سمجھتے ہیں مفت مل جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن اور نبی علیہ السلام تو نصیحت ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اب تم میں سے جس کی مرضی ہے سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو ضرور چلے، لیکن ساتھ ایک بات کلیئر کر دی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، رب سے کبھی بے نیاز نہیں ہونا۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں اکیلے ہی سب کچھ ہوں۔ اسی لیے مسئلہ تقدیر کو بھی ہمارے ایمان کا حصہ بنایا گیا۔ صرف اپنی مرضی بھی کوئی چیز نہیں ہے اور صرف تقدیر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ کی منشا اور انسان کی منشا جب شامل ہوتی ہے نا، پھر انسان ہدایت تک پہنچتے ہیں۔ اللہ سے بے نیاز نہیں ہونا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور تم تو چاہ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ رب العالمین جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں دو فرقے گزرے، ایک جبریہ اور قدریہ۔ جبریہ تھے جو کہتے تھے کہ تقدیر نے ہمیں مجبور کیا ہوا ہے، جو اللہ چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، ہماری اپنی کو مرضی نہیں ہے۔ یہ بھی گمراہی پہ مبنی ہے عقیدہ۔ دوسری طرف ہے قدریہ جو کہتے ہیں تقدیر کوئی شے نہیں، سب کچھ ہماری مرضی ہے۔ ایسا بھی نہیں، اللہ آپ کو گیون سرکمسٹانسز دیتا ہے، اس میں آپ نے بیسٹ پرفارم کرنا ہے۔ تو اہل سنت کا منہج اس کے درمیان ہے کہ کچھ چیزوں کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے، کچھ کا نہیں دیا۔ یعنی اللہ نے انسان کو یہ چوائس نہیں دی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ چوز کرے، اپنا قبیلہ چوز کرے، اپنا ملک چوز کرے کہ میں نے کہاں پیدا ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس کی شکل و صورت، اس کی عمر کتنی ہو، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا حکم بھی نہیں دیا ہوا، حکم انہی باتوں کا دیا جس کی اختیار آپ کو دیا ہے۔ کہیں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں بلی ہونی چاہیے، اور ناک موٹا نہیں ہونا چاہیے، پتلا ہونا چاہیے، اور قد 6 فٹ ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہیں آیا ہے؟ اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ جو آیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے تابع فرمان بنو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، حرام سے بچو، اس کا اختیار بھی آپ کو دیا۔ یہ تقدیر کا مسئلہ بہت کریٹیکل ہے۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے غلط رزلٹ بھی نکال لیا کہ اللہ فرماتا ہے تم تو چاہ بھی نہیں سکتے، اللہ ہی چاہے گا۔ اگر یہ بات ان معنوں میں ہو، یہ ان معنوں میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب اللہ تعالیٰ کہہ چکا ہے کہ جو چاہے گا وہ اللہ کی طرف راستہ اختیار کرے،
اس کے ساتھ اس چیز کو ایڈ کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ سے کوئی بے نیاز نہ ہو. ورنہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ نے زبردستی ہدایت دے دی ہے اور انسان کوشش بھی کرے تو اسے ہدایت نہیں ملے گی, تو پھر سارے انبیاء کا مقدمہ دھڑم سے نیچے گر پڑے گا. یہ ساری کی ساری کتابوں کا مقدمہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس لیے مسئلہ تقدیر چونکہ ایک بہت مشکل مسئلہ ہے, تو میں نے 6.5 گھنٹے میں صرف مسئلہ تقدیر پہ قرآن حکیم میں جب سورہ ہود کی آیات نمبر 6-7 آئی تھی تو میں نے 3 نشستوں میں یہاں پہ لیکچر ریکارڈ کروا دیا تھا. مسئلہ نمبر 104 ABC 104 ABC 3 لیکچر صرف ان 2 آیات پہ ہوئے تھے, جس میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ قرآن حکیم سے 50 مقامات سے آیات پیش کی تھی. ان میں سے ایک مقام یہ بھی تھا, اور 200 آیات کور کی تھی میں نے 6.5 گھنٹے کے اندر. یہیں پہ بڑی محنت کی تھی اس لیکچر کو تیار کرنے میں. آپ اس لیکچر کو سارے لیکچرز دیکھیں. مسئلہ تقدیر پر جتنی آیات ہیں, جتنی بخاری مسلم کی احادیث ہیں, جو بعض جبریہ اپنی طرف لے جاتے ہیں, بعض قدریہ اپنی طرف, تو میں نے ان سب کو ڈسکس کے ایک آپٹیمل سلوشن اس میں دیا تھا. آج چونکہ اب متحمل نہیں کہ میں اس میں اب وہ دوبارہ سے ساری ڈسکشن کروں, بل میں نے نٹ شیل کے اندر آپ کو مسئلہ تقدیر کا عقیدہ سمجھا دیا ہے.